اللہ رب العزت نے کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت جس کا ولی ہوتا ہے اسے ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور طاغوت اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے وہ اسے نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جانے کی مثال تو ہم نے کل نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ پڑھا تھا، اور نمرود کس طریقے سے نور سے نکل کر گمراہی میں پڑا اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت دو مثالیں ان کی بیان فرما رہا جن کا اللہ دوست ہے اور اللہ انہیں راہ ہدایت کی طرف رکھتا ہے، استقامت عطا فرماتا ہے۔ او کالذی مر علی، اور اے حبیب، او جو ہے یہ عطف کا جملہ ہے، علم ترا سے پیچھے کنیکٹ ہوگا۔ کیا اے حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ مرہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، جو گزرا علی قریتن، قریتن کا معنی ہوتا ہے بستی، جو ایک بستی پر سے گزرا، اور وہ بستی کس حال میں تھی؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور گری پڑی تھی اس کی چھتیں اور تباہ و برباد وہ بستی ہو چکی تھی۔ چھت کا ذکر کیونکہ عرش جو ہے سنگولر ہے اور عروش جو ہے وہ اس کا پلورل ہے، تو فرمایا وہی خاویۃ، خانی خاویۃ کا معنی تباہ ہو جانا، خالی ہو جانا، گر جانا، اس کی چھتیں گری ہوئی تھی۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب تباہی ہوتی ہے تو چھت پہلے گرتی ہے، اس کے بعد اس پر اس کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے؟ اے حبیب کیا آپ نے اس پر غور کیا کہ جو ایک بستی سے گزرتا ہے اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے؟ اب یہ شخص کون ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا نام ہی مینشن نہیں ہے، لیکن مفسرین کی جو اکثریت ہے، صحابہ کرام اور تابعین، اور جو میجورٹی آف مفسرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام۔ چند مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ایک کافر شخص ہے جو آیا اور جس کا بلیو نہیں تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر سکتا، لیکن یہ جو تفسیر کی گئی ہے یہ ایک کمزور قول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کافر کو اطمینان دلانے کے لیے اتنی بڑی دلیل نہیں دکھاتا، بلکہ اپنے نبیوں کو حق الیقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے ان کو ایسی مشاہدات کرواتا ہے۔ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 259 ہے سورہ بقرہ کی، اور تیسرا رکوع ہے تیسرے پارے کا۔ اللہ رب العزت نے کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت جس کا ولی ہوتا ہے اسے ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور طاغوت اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے وہ اسے نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جانے کی مثال تو ہم نے کل نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ پڑھا تھا، اور نمرود کس طریقے سے نور سے نکل کر گمراہی میں پڑا اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت دو مثالیں ان کی بیان فرما رہا جن کا اللہ دوست ہے اور اللہ انہیں راہ ہدایت کی طرف رکھتا ہے، استقامت عطا فرماتا ہے۔ او کالذی مر علی، اور اے حبیب، او جو ہے یہ عطف کا جملہ ہے، علم ترا سے پیچھے کنیکٹ ہوگا۔ کیا اے حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ مرہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، جو گزرا علی قریتن، قریتن کا معنی ہوتا ہے بستی، جو ایک بستی پر سے گزرا، اور وہ بستی کس حال میں تھی؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور گری پڑی تھی اس کی چھتیں اور تباہ و برباد وہ بستی ہو چکی تھی۔ چھت کا ذکر کیونکہ عرش جو ہے سنگولر ہے اور عروش جو ہے وہ اس کا پلورل ہے، تو فرمایا وہی خاویۃ، خانی خاویۃ کا معنی تباہ ہو جانا، خالی ہو جانا، گر جانا، اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب تباہی ہوتی ہے تو چھت پہلے گرتی ہے، اس کے بعد اس پر اس کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے؟ اے حبیب کیا آپ نے اس پر غور کیا کہ جو ایک بستی سے گزرتا ہے اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے؟ اب یہ شخص کون ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا نام ہی مینشن نہیں ہے، لیکن مفسرین کی جو اکثریت ہے، صحابہ کرام اور تابعین، اور جو میجورٹی آف مفسرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام۔ چند مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ایک کافر شخص ہے
کہ جو آیا اور جس کا بلیو نہیں تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر سکتا. لیکن یہ جو تفسیر کی گئی ہے یہ ایک کمزور قول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کافر کو اطمینان دلانے کے لیے اتنی بڑی دلیل نہیں دکھاتا، بلکہ اپنے نبیوں کو حق الیقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے ان کو ایسی مشاہدات کرواتا ہے. تو میجورٹی کی رائے یہ کہ اس آیت کے اندر جو شخص ہے اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور چند مفسرین اس طرف بھی گئے، اس سے مراد یرمیا یا ارمیا جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے ان کی ذات مراد ہے، لیکن میجورٹی حضرت عزیر کہتی ہے. اور غالب قول یہی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ بائبل میں جنہیں عزرا کہا گیا، EZ اور RA عزرا، جنہیں بائبل میں عزرا کہا گیا ہے وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. لیکن اتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن غالب قول یہی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے تفسیر خازن میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تناظر واقعہ لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ کا گزر بیت المقدس پر، وہی بستی کون سی تھی؟ فرمایا اس قریتن سے مراد بستی ہے بیت المقدس. یروشلم کے اندر آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یروشلم پورا تباہ ہو چکا ہے، بیت المقدس تباہ ہو چکا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ ابتدا کی تھی بیت المقدس کو بنانے کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، جس کو ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے. یہودیوں کے نزدیک ٹیمپل آف سولومن سب سے پہلے بنایا حضرت سلیمان نے، اس لیے اس کو ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں. لیکن 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 586 میں بخت نصر، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس کو بائبل میں نیبوکیڈ نظر کہا جاتا ہے، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ تباہ کر دیا حملہ کر کے، یہاں تک کہ توریت کو بھی جلا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا پورا ٹیمپل تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ بھی اس کی بنیادوں میں دب گیا. پہلی مرتبہ تو ٹیمپل نیبوکیڈ نظر نے تباہ کیا. سیکنڈ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ٹائٹس، جس کو تیتس بھی کہہ دیتے ہیں ہم، وہ عیسائی تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ٹیمپل ختم ہو گیا. اس کے بعد ٹیمپل دوبارہ کبھی بن ہی نہیں سکا ہے. تو جیو اب جو ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں دوبارہ، تو وہ کہتے ہیں اب جو ہم ٹیمپل بنائیں گے وہ ہمارا تھرڈ ٹیمپل ہوگا. پہلا نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا، دوسرا اس عیسائی نے تباہ کیا، اور تیسرا جو ہے وہ دوبارہ جو بنانا چاہتے ہیں اس کا پورا ماڈل تیار ہو چکا ہے. تو یہودیوں کے نزدیک یہاں پر ایک ٹیمپل بننا چاہیے ان کے نزدیک. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں سالوں سے، کم و بیش 2000 سال سے یہودیوں کا جو کعبہ ہے، یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ گرا پڑا ہے. ان کے نزدیک یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں، اس کے تہخانے میں جو ہے وہ تابوت سکینہ ہے، اور ان کے وہ ربائی، ان کے جو ربی تھے، ان کی بھی جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ اندر ہی دفن ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے. بعض اوقات اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو کھوکھلی وہ کرتے ہیں تاکہ کسی دن مسجد اقصیٰ گر جائے، قبہ صخرہ گر جائے اور یہ شہید ہو جائیں. اور وہ جو 2 مرتبہ ٹیمپل جو ہے وہ گرا ہے ان کا، تو یہ تھرڈ ٹائم اس پورے علاقے پر ٹیمپل آف سولومن بنا دیں اور تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر اس میں رکھ دیں. یہ پوری ان کی پلاننگ ہے. تو جب نیبوکیڈ نظر نے 586 قبل مسیح کے اندر پورا، اس پر موویز بھی بنی ہیں، پورا جب بیت المقدس تباہ کر دیا اور 70,000 یہودیوں کو مارا اور 70,000 یہودیوں کو لے گئے، جس طرح ہٹلر نے کام کیا نیبوکیڈ نظر بھی ان کے ساتھ یہ کر چکا. تو 70,000 یہودیوں کو قید میں رکھا، 100 سال تک یہ قید میں رہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا میجورٹی کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ حال ہے، تو کہنے لگے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. 259 آیت ہے، آیت کو دیکھیے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. وہ کہنے لگے اللہ کیسے موت کے بعد اس کو زندہ کرے گا، یعنی اس بستی کو، اس بستی کے رہنے والے کو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی. اب یہاں پر ایسا نہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن بعض اوقات ایمان رکھنے کے باوجود بندہ حیرت سے یہ پوچھتا یار یہ کیسے ہوگا. تو یہ وہی حیرت ہے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اللہ اس کو کس طریقے سے زندہ کرے گا موت کے بعد. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، فاماتہ اللہ 100 عام. اللہ نے اس شخص کو، اس شخص سے کیا مراد ہے، مفسرین لکھتے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، حدیث میں نام نہیں ہے، مفسرین نے جو لکھا ہے فرمایا اس سے مراد عزیر ہیں. اللہ نے انہیں موت دے دی 100 عام. 100 کہتے ہیں عربی کے اندر 100 کو، عام کا معنی سال. ایک عام الف مزبر آ سے جو گرمیوں میں آتا پہلے،
یہ عام والا نہیں ہے، یہ عین سے عامن، مئت عامن، 100 سال اللہ نے انہیں موت دے دی، ثم بعث، پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا، اور پھر اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، بتائیے لبثت کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر کسی مقام پر ٹھہرنا، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، یعنی ہم جب پوچھیں گے کسی سے عربی کے اندر کہ بھائی کتنے پیسے ہوئے، تو آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کم فلوس، کتنے پیسے ہوئے، تو کم کا معنی اردو میں ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہو جانا، لیکن عربی میں جب آپ بولتے ہیں کم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، تو اللہ پوچھتا قال کم لبثت، اے عزیر، اگر عزیر علیہ السلام یہاں سے مراد ہیں یا کوئی اور ہے تو اللہ جانے، واللہ تعالی عالم۔ اللہ نے اس شخص سے پوچھا کم لبثت، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے موت دی تھی وہ صبح کا وقت تھا، اور جب انہیں 100 سال بعد اٹھایا تو وہ مغرب کا وقت تھا، تو وہ کہنے لگے قال لبثت، حضرت عزیر نے کہا میں ٹھہرا ہوں یہاں پر یومن او بعد یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یا پھر ایک دن سے بھی کم حصہ، کیونکہ ان کے ذہن میں تو ابھی مغرب ہوئی نہیں ہے، دن مکمل ہونے والا، تو یا تو پورا دن رکا ہوں یہاں میں یا دن کا تھوڑا سا کم حصہ۔ تو اللہ نے کہا قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تو یہاں ٹھہرا ہے مئۃ عام، 100 سال، فانظر الی طعامک، پھر اللہ نے کہا اپنے طعام کو دیکھ، اپنے کھانے کو دیکھ جو تو ساتھ لے کر آیا تھا، وشرابک، اور جو تو پینے کے لیے مشروب لایا تھا اس کو دیکھ۔ حضرت عزیر نے جب اس طعام کو دیکھا اور اس شراب کو دیکھا، یعنی کہ پینے کی جو چیز تھی اس کو دیکھا، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوئی تھی، باسی نہیں ہوئی تھی، کوئی سڑان اس میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، اے عزیر اب تو کیا کر، اب اپنے گدھے کو دیکھ، حمار کہتے ہیں گدھے کو، وانظر الی حمارک، اب تو اپنے گدھے کو دیکھ جس پر وہ سواری کر کے اس مقام پر پہنچے تھے۔ اب جب انہوں نے اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مکمل مر چکا تھا، ہڈیاں وغیرہ سب اس کی الگ ہو چکی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ولی نجعلک آیۃ للناس، یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے بنا دیں، یعنی اے عزیر تجھے 100 سال اس لیے سلایا، 100 سال تجھے اتنی موت دی اور دوبارہ تجھے اس لیے زندہ کیا ہے، اس لیے ہے کہ ہم تجھے بنا دیں، لنجعلک آیۃ للناس، آیت کا معنی نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، اس لیے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ تیری ذات کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اپنی۔ اب اللہ نے کہا وانظر الی العظام، اب آپ ایسا کریں، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، فرمایا وانظر الی العظام، اور دیکھیے نظر کیجئے، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کہ اللہ تمہارا کیسے اس کو اٹھاتا ہے، یعنی جو ہڈیاں گدھے کی مردہ ہو جی ہیں، ایک ہڈی وہاں ایک ہڈی وہاں ہے، ان ہڈیوں کو اللہ کیسے اٹھاتا ہے۔ ثم نکسوہا لحما، نکسوہا کا معنی ہے پہنانا، ثم نکسوہا لحما، کسوہ اس وجہ سے کپڑوں کو کہتے ہیں کہ وہ پہنے جاتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، اور تیرا رب کس طریقے سے اٹھاتا ہے ہڈیوں کو، ثم نکسوہا، پھر ہم کس طریقے سے اس پر لحما گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حضرت عزیر نے یا جو بھی شخص یہاں مراد ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے، تو فلما تبین لہ، قرآن کہتا ہے جب ان پر واضح ہو گیا دیکھنے کے بعد تو کہنے لگے قال اعلم، کہنے لگے اے اللہ میں نے اس مشاہداتی یقین کے ساتھ خوب جان لیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ اپنے ولیوں کو اور اپنے دوستوں کو کس طریقے سے ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے اور ہدایت میں کامل ہونے کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ اس کے تناظر میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابھی آیت نمبر 260 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اب یہ دوسرا واقعہ، مکمل دوسرا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے، ارینی مانے مجھے دکھا، کیفا، کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں کیفا حالک، آپ کے حال کیسے ہیں، ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا۔ تو اللہ نے جواباً کہا قال اولم تؤمن، کہا اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے ہو کہ ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے سوال اس لیے، اللہ تو جانتا ہے ابراہیم کو یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی آیت پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، تو اس لیے ان سے منہ سے وضاحت نکلوانے کے لیے اللہ نے سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال بلا مالک، ایمان تو ہے، یقین تو تیری ذات پر ہے کہ تو ہی مردہ کو زندہ کرتا،
لیکن سوال اس لیے میں نے کیا ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس لیے تاکہ دیکھ لوں گا اپنی آنکھوں سے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے گا، میرے قلب کو، میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے، ہمارا ہے ایمان بالغیب۔ نبی کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، نبی کا ایمان ہوتا ایمان بالشہود۔ ہم نے جنت کو سنا ہے، نبی نے جنت کو دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو سنا ہے، نبی نے جنت کو اور فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح کا معراج کی رات حضور کو کیوں بلایا، تاکہ حضور علیہ السلام ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حق الیقین، ایک علم کے ذریعے جو یقین آتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الیقین، اور ایک جو چیز آنکھوں کے ذریعے علم آتا ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ عام آدمی علم کے ذریعے صرف علم الیقین تک رہتا ہے، نبی ان چیزوں کو مشاہدہ کر کے حق الیقین پر پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کا کام کیا، دعوت دینا، تو جو دعوت دیتا ہے صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے علم میں، وہ کہتا ہے میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں۔ اس لیے فرشتوں کو رسول اللہ نے دیکھا، سارے رسولوں نے دیکھا۔ تو اب کیا ہے، مردہ زندہ اللہ کرتا ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم صرف علم رکھتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کام دعوت کا تھا، وہ نبی تھے، تو اللہ اپنے نبیوں کو صرف ایمان بالغیب تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ انہیں اثر کی آنکھوں سے یہ چیزیں جو غیابت میں ہیں، جو غیب میں ہے، دکھا کر ان کو ایمان بالشہود اور حق الیقین کے درجے پر فائز کر دیتا۔ تو اب اللہ نے کہا کہ چلو ہم کیا کرتے ہیں، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ کہتا ہے فخذ پکڑو، خذ کا معنی ہوتا ہے لو، پکڑنا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، من الطیر 4 پرندے لو، فسرہن الیک، فسرہن کا ترجمہ ہے اور اپنے آپ سے مانوس ان کو کر لو اور اپنے آپ سے ہلا لو کہ وہ تمہیں پہچاننے لگ جائیں، تم انہیں پہچاننے لگ جاؤ۔ یہاں پر فسرہن کیوں کہا، انہیں ملانے کی اور انہیں مانوس کرنے کی اس لیے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں آواز دیں گے تو اس جیسا کوئی پرندہ آ جائے، آپ کے یار پتہ نہیں ہے وہ والا پرندہ ہے یا کوئی اور اس کی جگہ اڑ کے آ گیا، تو اس لیے مانوس کرنے سے ہوگا کہ آپ کو اس پرندے کی عادات اور اس کی نشانیاں معلوم ہوں گی، تو آپ کو اور یقین کامل ہو جائے گا۔ فسرہن الیک، 4 پرندے لو، اور پرندے لینے کے بعد فسرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے سارا گوشت آپس میں ملا کے، ثم اجعل علی کل جبل منہن، اور پھر آپ کیا کرو کہ ان کے گوشت کو، ان کے قیمے کو الگ الگ چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھ دو، جبل پر رکھ دو، اور اس کے بعد کیا کرو ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر کیا کرو ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں آواز دو، بلاؤ ان پرندوں کو، جب آپ آواز دو گے تو یأتینک سعیا، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئیں گے۔ یأتینا کا معنی تمہاری طرف آئیں گے، سعیا کا معنی دوڑنا، اور اسی سے بنتا ہے نا سعی، جو ہم دوڑتے ہیں نا صفا مروہ کے درمیان، اس کو بھی سعی کہتے ہیں، دوڑنا۔ فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو قیمہ بنایا، الگ الگ مقام پر رکھا۔ چاروں طرف سے کیوں رکھا؟ اس لیے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ واضح ہو جائے کہ چاہے کوئی مشرق میں رہے، مغرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں مرے، دنیا کی کسی سمت میں بھی مرے، لیکن جب اللہ رب العزت محشر کے دن سب کو بلائے گا تو جس طرح یہ پرندے آئے ہیں سب آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ کہ آپ آواز دے کر بلائیں، خود کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے مانوس کروایا اور پھر آواز دے کر بلوایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نقطہ معلوم ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جب وہاں اٹھے گا تو پچھلی زندگی بھول جائے گا، وہاں اٹھے گا قیامت کے دن تو اس سے اپنی زندگی جو دنیا میں کی ہے وہ یاد ہوگی، جس طریقے سے پرندوں کو کٹنے کے بعد، قیمہ بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یاد رہے۔ ان دونوں باتوں کے اندر ایک بات یاد رکھ لیجیے، جو آج کے دور میں فتنہ ہے، ابھی تو ہمارے یہاں 2021 چل رہا ہے نا، 1750، 1760 اور 1780 کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یورپ کا اور جو فرانسیس تھے ان کا غلبہ ہوا، اور آئنسٹائن کی تھیوری اور فزکس کا بہت زیادہ دورہ ہوا، تو کچھ لوگ دنیا میں اسکالرز کے نام سے اس طرح پیدا ہوئے
مصر کے اندر جامعۃ الازہر نے شیخ عبدو وہاں پر ایک شخصیت تھے، افغانستان میں ایک علامہ افغانی صاحب تھے، اور ہندوستان کے اندر ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا سر سید احمد خان۔ یہ سب جگہ پر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں کی انٹینشن یہ تھی کہ یار سائنس اس بات کو پروف نہیں کرتی کہ کوئی سی چیز کو کاٹ دیا جائے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ سائنس جو ہے اس طرح کے معجزات کو پروف نہیں کرتی کہ حضرت عزیر 100 سال انتقال کر جائیں اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ سائنس آج اس بات کو پروف نہیں کرتی، تو انہوں نے کیا کیا، 1750 کے بعد انگریزوں کے لیے ایسا اسلام کا ورژن دینے کے لیے جس سے گورے بھی راضی ہو جائیں اور گورے کہیں کہ ہاں یار یہ باتیں میک سینس کرتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جامعۃ الازہر کے اندر المنار والے کچھ مفتیان کرام، شیخ عبدو کی ٹیم، اس زمانے میں 1800 کے بعد آپ دیکھ لیجئے 1920 1930 تک یہ معاملہ چلا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے اسلامی جو اسکالرز تھے ان کا غلبہ ہوا اور بڑی تحریک کے ساتھ انہوں نے آفنسو ہو کر ان تمام چیزوں کا رد کیا۔ لیکن یہ جو 100-150 سال رہے جس میں مسلمان مغلوب ہو گئے اور کفار اور سائنسی کے نظریات کے لوگ، یہ فزکس کی جو نیو تھیوریز آئیں 1780 اور 1790 کے بعد یہ 1800 کی جو صدی چلی ہے، اس میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کی، اور قرآن کریم میں ایسے واقعات جس کو آپ سپر نیچرل کہہ لیجئے، معجزات کہہ لیجئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا، عصا مار کر دریا کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور حضرت موسیٰ کی قوم کا اس کے درمیان سے گزر جانا، ابابیل کا آ کر جو ہے وہ اصحاب فیل پر حملہ کر دینا، اس طرح جتنی چیزیں معجزات کی تھیں، انہوں نے جب تفسیر لکھنے ہو بیٹھے تو گوروں کے چکر میں کہ جو فرانسیس ہیں، جو گورے ہیں، جو یورپینز ہیں، جو سائنسی نظریات کے حامل ہیں، وہ قرآن پر اعتراض نہ کریں، اور ان کے پاس اس وقت جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ہر جگہ پر معجزات کا وہ انکار کرتے چلے گئے۔ اور بر صغیر کے اندر اسپیشلی ہندوستان، پاکستان، اور آپ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا لیکن ہندوستان کی جو پوری سرزمین تھی، جو نیپال بھی لے لیجئے اور آپ یہ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش وغیرہ لے لیجئے، اس کے اندر جو اس چیز کا بیج بویا وہ سر سید احمد خان نے بویا۔ سر سید احمد خان نے لیا جامعۃ الازہر سے اور علامہ افغانی سے، اور انہوں نے بھی یہ قرآن کی تفسیر لکھی، اور انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو گورے اعتراض کر رہے ہیں قرآن پر، معجزات پر، تو بجائے اس کو آفینسو ہو کے جواب دینے کے، وہ بیچارے جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے، اور ڈیفینسو ہو کر انہوں نے جوابات لکھنا شروع کیے، اور ایسا جواب لکھا کہ جہاں جہاں قرآن میں معجزات آتے گئے، جناب موسیٰ کے عصا کا معجزہ ہو، جناب عزیر کے 100 سال سونے کا واقعہ ہو، اصحاب کہف کے سونے کا واقعہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو بلانے کا واقعہ ہو، جہاں جہاں وہ چیزیں آئیں جو معجزات سے تعلق رکھتی تھیں، ان تمام کو انہوں نے رد کرتے گئے۔ پھر سر سید احمد خان کے بعد صرف وہاں تک بات تھمی نہیں، 1920 1930 کے بعد جو بیچلرز نکلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، جو وہ پڑھا لکھا ایک بیش تھا، وہ جو طبقہ تھا جو مسلمانوں کے اندر ایک لیڈرشپ میں آیا، کیونکہ یقیناً بہت سر سید احمد خان کے نظریات کو لے کر آگے بڑھا، تو وہ جو اس وقت جو طبقہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نکلا، تو وہ طبقے کے اندر بھی کئی لوگ وہ شامل تھے جن کے نزدیک تھوڑا انکار حدیث کی بو بھی پائی جاتی تھی اور وہ معجزات کے انکاری تھے۔ پھر آپ یہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اسی سر سید احمد خان کی فکر سے جو متاثر ہوا وہ بندہ کا نام غلام احمد پرویز ہے، جس نے 70s کے اندر پاکستان کے اندر، پہلے وہ نیوی میں بندہ تھا اور 70s میں پرویزی فرقے کی بنیاد رکھی، اور پرویزیوں کے یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے تمام حدیث کا انکار کر دیا، ایون کہ نماز تک کا انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے واقیم الصلاۃ، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح یہ 4 وقت کی نماز ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیونکہ یہ سارا حدیث میں۔ تو انہوں نے نماز کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، اور اہل قرآن، اور وہ کس کی فکر سے متاثر ہوئے؟ سر سید احمد خان کی۔ اس کے بعد حمید الدین فرائی، شیخ امین احسن اصلاحی، کچھ لوگ تو بالکل ہی جو ہے مکمل طور پر اس کی فکر سے متاثر ہوئے کہ مکمل طور پر گمراہیت میں چلے گئے۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے تو کچھ نہ کچھ اس نظریات کو شامل رہے ان کے، اور کچھ اسلامی اور دینی اور وہ حق والے نظریات شامل رہے، تو وہ دونوں کشتیوں کے سوار بن گئے۔ تو اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہاؤ اٹس کین پاسبل، یار ایک بندہ 100 سال تک کیسے مر سکتا ہے؟ تو میری ایک بات آخر یاد رکھیں، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کی عقل سے اوپر بات جانا، ایک ہے آپ کی عقل کے خلاف جانا۔ عقل کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی لاجک دیجیے،
لیکن عقل سے اوپر کوئی بات جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آ رہی لیکن خدا رسول نے کہا ہے تو صحیح کہا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سمجھیے کہ آپ اگر کسی 5 سال کے بچے کو آئنسٹائن کی تھیوری سمجھائیں، وہ بچہ کہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس بچے کو کہیں گے بیٹا تم ابھی 5 سال کے بچے ہو، چھوٹے ہو، یہ تمہارے سر سے اوپر کی باتیں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، ہے یہ بات حقیقت، تمہاری عقل سے اوپر کی بات ہے۔ لیکن ایک بڑا آدمی ہے، جب اس کو کوئی عقل کی بات کرو گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو سمجھو تم عقل کے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو بحیثیت انسان ہم سب بہت چھوٹے ہیں، ہماری عقلیں بہت محدود ہیں، سائنسی علوم، سائنسی نظریات سارے محدود ہیں۔ ایک زمانے میں بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے بڑا واویلا مچایا جاتا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ آج سائنسی وہ نظریات سائنس ہی رد کر رہی ہے۔ تو سائنس ہر دور کے اندر اس میں ایولیوشن آتا جاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے، قرآن دور کے ساتھ بدلتا ہے، اس میں ایولیوشن آ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ زمانہ کہتا تھا کہ پہلے ہم بندر تھے اس کے بعد انسان بن گئے، لیکن آج سائنس اس نظریے کو بھی رد کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندر سے ایولیوشن انسان تک ہوا ہے تو کئی ہزار سال ہمیں انسان بنے ہوئے ہو گئے، تو ایولیوشن اب دوبارہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہا، ہم بکرا کیوں نہیں بن رہے واپس؟ بھائی جب بندہ بندر تھا، ایولیوشن سے انسان بن گیا، تو یہ ایولیوشن کس نے روک دیا؟ ایولیوشن کنٹینیو رہا ہے، اب انسان سے ہم کوئی اور مخلوق بن جانا چاہیے 1000 سال بعد، پھر 1000 سال بعد کوئی اور مخلوق بن جانا چاہیے۔ تو آج اس سائنسی نظریات کو سائنس ہی رد کر رہی ہے۔ تو کوئی بندہ سائنس سے مروب نہ ہو اور قرآن کے ان معجزات سے، رسول اللہ کے اقوال کو یہ نہ سمجھے کہ یار یہ آج کے دور سے میچ نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھے، کوشش کرے کہ میری عقل میں آ جائیں۔ لیکن دیکھیں کہ حدیث اگر اتھینٹک ہے، واقعی وہ قول رسول ہو، ایسا نہیں کہ من گھڑت کوئی روایت ہو، اگر وہ حضور کا فرمان ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، یا اگر وہ قرآن کی آیت ہے، اب عقل میں نہیں آ رہی ہے تو پھر شک میں نہ آئیے، ایمان کو کامل رکھیے اور یہ سوچیے اپنی عقل محدود ہے، اپنی عقل چھوٹی ہے، رب نے فرمایا، رب کے رسول نے فرمایا ہے، تو قرآن سچا، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، عقل ہماری محدود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم الیقین، حق الیقین اور ایمان کامل کا درجہ نصیب فرمائے، اور اس طرح کے وسوسوں سے، اس طرح کے شکوک سے، شبہات سے ہمیں ہماری اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله